فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. تمام تر تعریفیں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، لہو مقالید السماوات والارض، جس کے پاس زمین و آسمان کی کنجیاں ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو ہمارے نبی محمد عربی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ دین اسلام جو ہے، اس میں دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں. اس کو سمجھنا ہر مسلم پر فرض ہے. اگر آپ ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے تو بعد کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں، ان کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ دین کہتے کسے ہیں، اسلام کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے. تو انشاءاللہ میں اسی پر کچھ مختصراً بیان کروں گا کہ دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور کلمہ توحید کی قدر و منزلت کیا ہے. تو لہٰذا دین جو ہے اصطلاح میں ایک وسیع اور جامع معنی ہے. دین جو ہے نظام زندگی، سیرت، برتاؤ، فرما برداری، مخلوق کا خالق کے ساتھ معاملہ، انہی چیز کو دین کہا جاتا ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التفسیر جلد نمبر 4 حدیث نمبر 1624 میں بیان کیا ہے دین کی تعریف کیا ہے. الدین الجزاء فی الخیر والشر. دین نام ہے خیر و شر کے جزا کا. کس چیز کا نام ہے دین؟ خیر اور شر کے جزا کا نام دین ہے. تو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا ذکر کرتے ہوئے لفظ دین استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ صف میں فرمایا: هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبعوث کیا تاکہ وہ سب ادیان باطل پر دین اسلام کو غالب اور سر بلند کریں، اور چاہے وہ مشرکین کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ لگے. تو لہٰذا میرے بھائیوں، دین یہ چیز ہے، دین اس نظام کا نام ہے جو کامل اور مکمل ہے. دین انفرادی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح تک جو لوگوں کی ہر عمل میں رہنمائی مہیا کرے، اس چیز کو دین کہا جاتا ہے. اب وہ حدیث جبرائیل، مشہور حدیث ابھی شیخ نے بیان کیا مختصراً. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے. اچانک سے ایک شخص ظاہر ہوا، اور جس کا چہرہ بہت ہی نہایت سفید تھا، اور جس کے بال بے حد سیاہ تھے، اور نہ ہی اس کے اوپر سفر کے آثار تھے، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اسے جانتا تھا. اور وہ شخص آ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زانوِ مبارک سے اپنے دونوں زانوؤں کو ملا لیا. پھر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں زانوں پر رکھ لیا اور کہنے لگا: یا محمد اخبرنی عن الاسلام.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ اسلام کیا ہے؟ قال، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس چیز کی بھی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، پھر اس کے ساتھ ساتھ نماز بھی قائم کریں، زکوٰۃ بھی عطا کریں، وَتَصُومُ رمضان، اور رمضان مبارک کے روزے بھی رکھیں، وَتَحَجُّ الْبَيْتِ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اگر اللہ نے آپ کو استطاعت دی ہے تو خانہ کعبہ کا حج بھی کریں آپ۔ تو یہ ہے اسلام۔ لوگوں نے پتہ نہیں اسلام کو کیا بنا دیا۔ جیسا کہ شیخ صاحب نے بتایا اسلام آسان ہے، بہت ہی آسان ہے، یہی چیز اسلام ہے۔ جب ان چیزوں کو آدمی دل کے ساتھ اقرار کرتا ہے تب جا کر وہ مسلم ہوتا ہے۔ جب وہ مسلم ہوتا ہے تو عملاً بتاتا ہے، وہ عملاً کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا اور حج کرنا۔ اب آگے پھر تمام صحابہ دیکھتے ہیں، پھر وہ شخص پوچھنے لگتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ تو صحابہ حیرت کرتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے، خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی اس کی تصدیق کرتا ہے۔ پھر وہ شخص کہنے لگتا ہے وقال اخبرنی عن الایمان، کہ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ تو قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمنون باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور یوم آخرت پر، اور تم اس چیز پر بھی ایمان لاؤ تقدیر کے اچھے اور برائی پر۔ تو یہ ایمان ہے۔ صحابہ کی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں گے سیرت، تو آپ کو ایمان کے واقعات معلوم ہوں گے کہ صحابہ کا ایمان کیسا تھا، ایمان کیا چیز ہے۔ ہم صحابہ کے واقعات سیرت اٹھاتے نہیں، پڑھتے نہیں، اور نہ ہی ایسے دروس میں شامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں۔ تو لہٰذا ضرورت اس چیز کی ہے ہم سب سے پہلے سمجھیں کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ اور اسی کے متعلق، ایمان کے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کا اقرار کیا رضیت باللہ ربا، جو اس بات سے راضی ہو گیا کہ اللہ تعالی ہمارا رب ہے، وبالاسلام دینا، اور ہمارا اسلام دین ہے، وبمحمد النبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، تو پھر وہ شخص کیا ہے؟ مسلم ہے۔ پھر اور ایک روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے رک جاتا ہے، تو اس نے اپنی ایمان کی لذت پا لی۔ تو ایمان یہ ہے، کیا ہے ایمان؟ کہ آپ محبت بھی اللہ کے لیے کریں، محبت ہی نہیں بلکہ چاہے وہ کوئی بھی کام کیوں نہ ہو، آپ صرف اللہ رب العالمین کے لیے کریں۔ جینا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، مرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اور اس دنیا میں، فانی دنیا میں رہتے ہوئے اسی خالق کائنات کو راضی کرنا ہے۔ تو پھر اس شخص نے ایمان کی لذت پا لی، یہ ہے ایمان۔ تو پھر آگے عن انس انہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم انہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مسلم وہ ہے جو اپنے آپ کو دن میں 10 دفعہ مسلم کہیں اور وہ جماعت المسلمین میں آ جائے۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ مسلم وہ شخص ہے، کون ہے؟ سنیے حدیث، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے اور کیا کرے؟ وہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اکل ذبیحتنا، اور ہمارا ذبیحہ کھائے، فذالک المسلم، تو وہ کون ہے؟ مسلم ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد امان میں ہے، اور تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں خیانت نہ کرو۔ آج تو ہم خیانت کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ان حدیث کو اپنے ذہنوں میں رکھیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی کیا تعلیمات دی ہیں کہ مسلم کہتے کسے ہیں، اور ہم نے کیا سمجھایا کہ مسلم کسے کہتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ مسلم کسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں فرمایا ہے کہ ایمان کیا چیز ہے، اسلام کیا چیز ہے، ایک طویل اور وسیع عنوان ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ کلمہ توحید کی قدر و منزلت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ ایک شخص نے قسم کھائی اللہ کی، واللہ لا یغفر فلاں، اس نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کون شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا، اور جس نے یہ کہا کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا میں اسے نہیں بخشوں گا، اور جو فلاں ہے تو اس کو میں بخش دوں گا۔ اس کے لیے بربادی ہے جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں اللہ تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا، چاہے وہ انسان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کر کہیں یا باطنی اعمال کو دیکھ کر کہیں یا اس کی کردار کشی کر کے کہیں، جو کچھ بھی اگر اسے نظر آتا ہے اور وہ اس بنا پر فتویٰ لگاتا ہے کہ اللہ اسے نہیں بخشے گا، یہ جہنم میں جائے گا، یہ مسلم ہی نہیں ہے، تو وہ لوگ سن لے، ان لوگوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے سند صحیح کے ساتھ، کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے۔ کون بیان کر رہے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں دو شخص تھے، ایک ہمیشہ عبادت گزار تھا اور دوسرا ہمیشہ گناہ کرتا تھا، اور جب کبھی گنہگار کو عبادت گزار دیکھتا تو کہتا کہ گناہوں سے باز آ جا، تو گنہگار نہیں چھوڑتا تھا، گناہیں کرتا رہتا تھا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جو نیکیوں میں کوشش کرتا تھا، عبادت کرتا تھا، اس نے گنہگار کو دیکھ لیا، پھر اس نے کہا کہ تم گناہوں سے باز آ جاؤ، تو پھر اس گنہگار نے کہا حلنی و ربی، میرے بھائی مجھے میرے رب کے معاملے میں چھوڑ دو، کیا تم مجھ پر داروغہ مقرر کیے گئے ہو؟ آج بھی لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو کچھ نصیحت کریں، بھائی ایسا یہ غلط ہے، ایسا مت کرے، ویسا کرے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میرا اور رب کا معاملہ ہے، میں رب کو جواب دوں گا، آپ چھوڑ دو، میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تو اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو مجھے میرے رب پر چھوڑ دو بھائی، کیا تم مجھ پر داروغہ مقرر کیے گئے ہو؟ تو پھر وہ نیک شخص کہنے لگتا ہے اللہ کی قسم اللہ تمہیں نہیں بخشے گا، یا یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ جیسے ہی وہ کہتا ہے فرشتے آتے ہیں، دونوں کی روح قبض کر لیتے ہیں، پھر دونوں کو لے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے جمع کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ اس عبادت گزار سے پوچھتا ہے کہ کیا تم میرے بارے میں علم رکھتے تھے، جانتے تھے جو کچھ میرے پاس قدرت ہے، جو کچھ میرے اختیار میں ہے، کیا اس کا تمہیں علم ہے؟ تو وہ شخص خاموش رہتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس گنہگار جو زندگی بھر گناہ کرتا رہا اس سے کہتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اسے میری رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کرو۔ اللہ اکبر! کیا فرمایا؟ جو زندگی بھر گناہ کرتا رہا اور اسے کہا بھی گیا کہ گناہ سے باز آ جاؤ، لیکن اس نے جواب میں کیا کہا کہ میں اللہ رب العالمین کو جواب دلوں گا، اور اس شخص پر نیک شخص نے کیا کہا؟ تم ہرگز جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتے، تم مسلم ہی نہیں ہو۔ تو پھر اللہ نے کیا کہا فرشتوں کو کہ جو گنہگار تھا اس کو کیا ہے جنت میں داخل کر دو اپنی رحمت کے ساتھ، اور پھر فرشتوں کو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے جو نیک شخص تھا، جو نیکی میں کوشش کرتا تھا، اسے جہنم کی طرف لے جاؤ اور اسے اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں، کہنے لگتے ہیں والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم اس نے اپنی زبان سے ایسے جملے ادا کیے جس کی وجہ سے اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ یہ وہ احادیث ہیں جس کو نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہی سنتے ہیں، یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہم یہاں تک اس حالت میں پہنچے ہیں کیونکہ ہم نے ان احادیث کو پڑھا نہیں اور سنا نہیں۔ کاش کہ سن لیتے، پڑھ لیتے تو آج یہ نوبت نہ ہوتی، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ دیر ہی صحیح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، شفاعت والی طویل حدیث ہے کہ جب تمام لوگ شفاعت کر چکے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے دوزخیوں کو
اپنی ایک مٹھی بھر آگ میں اٹھا لے گا، پھر اللہ تعالیٰ ان میں سے ایسے لوگوں کو نکالے گا جنہوں نے زندگی میں کبھی نیک اعمال کیے ہی نہیں، اور جب اللہ انہیں جنت میں داخل کرے گا تو اہل جنت انہیں پہچانتے ہوں گے، ان کے گردن پر توق ہوگی کہ جہنم سے نکالے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ جہنمی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں کوئی خیر نہیں چھوڑی، جس کے دل میں، جس کے سینے میں ذرا برابر سے رائی کے دانے کے برابر بھی خیر تھی یا ایمان تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا۔ تو پھر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا، ایسے لوگوں کو جہنم سے نکالے گا جنہوں نے پیچھے آگے کوئی نیکی کی ہی نہیں اور چھوڑی ہی نہیں، جو ہمیشہ گناہ کرتے رہے، ایک نہ ایک دن اللہ انہیں بھی معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا۔ جب ایسے حدیث ہم لوگوں کو سناتے ہیں، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے صحیح مسلم کی، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، جو شخص اس حالت میں مر گیا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، فدخل الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جب یہ ایسے احادیث ہم لوگوں میں بیان کرتے ہیں تو کچھ نااہل اور جاہل قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو احادیث ایمان کو کمزور کرنے والی ہیں، آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام اعمال چھوڑ دو کیونکہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر جنت میں تو جانا ہے ہی۔ تو میرے بھائیوں، احادیث ہو، آیت ہو، ساری چیزیں ایمان بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، گھٹانے کے لیے نہیں۔ اب یہ جو احادیث بیان کی جاتی ہیں موقع محل سے بیان کیا جاتا ہے، آج جو حالت ہے، آج کا جو موقع محل ہے اس حساب سے یہ احادیث بیان کی جا رہی ہیں کہ جو تکفیریت ہمارے ذہنوں میں پیوست ہے ان کو دور کرنے کے لیے یہ بیانات کیے جا رہے ہیں۔ اس کا ہمارا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو تمام اعمال سے دور کریں اور اس خوش فہمی میں مبتلا کریں کہ آپ صرف کلمہ پڑھ لیجئے ایک نہ ایک دن جنت میں چلے جائیں، تو برائے مہربانی اس غلط فہمی میں کوئی نہ رہیں، اور میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے۔ اور ایک حدیث حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کر کے میں اس بیان سے رخصت ہوتا ہوں انشاءاللہ۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہینہ کے علاقے کی طرف جنگ کے لیے بھیجا، اور ہم نے وہاں کے لوگوں کو شکست دی۔ اتنے میں ہی ایک انصاری صحابی نے ایک شخص کو گھیر لیا، اور جیسے ہی گھیر لیا اس نے کہا لا الہ الا اللہ، تو انصاری صحابی رک گئے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لیکن میں نہیں رکا، میں نے اسے نیزے سے اتنا مارا کہ میں نے اس کی جان لے لی۔ اور جب یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا، اے اسامہ، کیا تم نے اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد قتل کیا ہے؟ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اے اسامہ، کیا تم نے اس کے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ پھر صحابی وہی کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے خود کو بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگتے ہیں، اے اسامہ، کیا تم نے اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کیا؟ پھر صحابی وہی دہراتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں، کاش کہ میں اس دن سے پہلے اسلام نہ لایا ہوتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل یہ کلمات دہراتے رہتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں یہ کہنے لگتے ہیں، اے اسامہ، تم نے اس کا سینہ چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ تم اس کا سینہ چیر کے دیکھ لیتے کہ اس نے دل سے ایمان لایا ہے یا نہیں۔ تو پھر زارو قطار وہ صحابی رونے لگتے ہیں، اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے اسامہ، جب کل قیامت کے دن وہ کلمہ لے کر آئے گا لا الہ الا اللہ، بتاؤ تم کیا کرو گے؟ آج ہماری ان احادیث کو اپنے پر فٹ کیجئے۔ جب ہم کسی کو کچھ کہتے ہیں، کفر و شرک کے فتوے لگاتے ہیں، تو وہ جب کلمہ لے کر آئے گا تو بتاؤ آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ کیا آپ اس بات کی قدرت رکھتے ہیں، اتنا آپ کے پاس کانفیڈنس ہے کہ آپ جواب دے سکیں گے اللہ کے سامنے؟ صحابی رونے لگ رہے ہیں، صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں اس دن سے پہلے اسلام ہی نہ لایا ہوتا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ صحابی نے نہ نماز قائم کی، نہ زکوٰۃ ادا کی، نہ حج کیا، نہ عمرہ کیا، کچھ بھی نہیں کیا، صرف انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ۔ اور ایسی حالت میں کہا، موقع محل بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس صحابی کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب کل قیامت کے دن وہ کلمہ آئے گا تو تم کیا کرو گے؟
تو لہٰذا یہ سارے احادیث ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے ہیں، ہمارے اندر جو گندگی ہے تکفیریت کی اس کو ختم کرنے کے لیے ہیں۔ یہی وہ تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پش پوش ڈال دیا، ہم نے ان مسائل کو پکڑ لیا جو ظاہری ہیں، جو ہمیں دکھنے میں بہت اچھی دکھتی ہیں اور ہمیں عمل کرنے میں بھی اچھا لگتا ہے، تو ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیے جو حقیقت میں ہیں۔ تو لہٰذا آپ تمام لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ دینی تربیتی پروگراموں میں شرکت کیجئے، دینی مجالس قائم کیجئے، علماء کو بلائیے، دینی پروگرام کیجئے، ان سے کچھ نصیحتیں، علم میں دین کی باتیں حاصل کیجئے، تب جا کر ہمارے اندر جو جہالت ہے وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر جیسے تھے ویسے ہی رہیں گے۔ پھر دیکھیے اتنی ساری حدیث کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، پھر آپ ایک دوسرے پر غلط سلط فتوے لگاتے پھریں گے، تو پھر ذمہ دار کون ہوں گے؟ آپ ہی لوگ ہوں گے۔ تو لہٰذا میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ کل بروز قیامت کے دن جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے پیش ہوں تو ہماری گردن میں تکفیر کا طوق نہ ہو، اور ہم توبہ کرتے ہیں اپنی ساری پرانی غلطیوں سے جو ہم نے جانے انجانے میں کی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک مصلح بنائے، یعنی اصلاح کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان مجالس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے اور ہمیں حق بات کہنے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔